مصروف عمل ہے۔ لیکن اس سفر کے دوران میں چونکہ پتہ تو چلتا ہے۔ نام ابراہیم خان، عمر 55 سال، پیشہ درزی، سکنہ زوب، صوبہ بلوچستان، کیفیت جزام سے متاثرہ معذور شخص، بیماری سے معذوری تک ہمت اور لگن کی ایک داستان ہے یہ شخص۔ ابراہیم خان کی کہانی، ان کی اپنی زبانی۔ مرض میرا ہے جزام کا بیماری ہے میرا، لیکن تقریباً 10-15 سال مجھے بالکل پتہ نہیں چلا تھا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے دیہات ہے، وہاں پہ اسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں تھے، تو کافی عرصے یہاں پہ دم کراؤ، یہاں پہ زیارت کراؤ، یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حاکم کے پاس جاؤ، کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ تو تقریباً 1975 میں اس علاج کا جو ہے پتہ چل گیا کوئٹہ میں سول اسپتال سے۔ سرکاری اسپتال سے آپ کو؟ یعنی سرکاری اسپتال سے پتہ چلا۔ پرائیویٹ بھی علاج کروایا آپ نے؟ پرائیویٹ علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ کو پہلی بار لالا پتہ چلا کہ جزام ہو گیا ہے تو اپنی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ یہ جو جسم کی جیسا ہاتھ ہے یا کلائی ہے، بازو وغیرہ ہے، یہ سون ہو جاتے تھے۔ ایسے اڑوس پڑوس میں جو ہماری ساتھی تھے، جانے والی تھے، تو اس کے ساتھ جو مذاق کر رہے تھے تو ایسا چوک لگاتا تھا، تو اس طریقے ہم کو چوٹ نہیں لگتا تھا۔ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ بہادر ہوں، مجھے چوٹ نہیں لگتا ہے، مجھے مطلب۔ اور آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بیماری ہو سکتی؟ نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا اور کسی نے بولا بھی نہیں ہے، بس یہ تھا کہ ہاتھوں میں کچھ کمزوری ہے یا انگلیوں میں ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا، نہ زخم تھا نہ کچھ تھا، لیکن سون سے شروع ہوا۔ جب آپ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پر آپ کو لگے گا کہ شاید پورے ملک کے لوگوں کو وہی بیماری ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی لوگ آ کر تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے مریض نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مرض کی تشخیص شاید 1960 میں ہوئی ہو، شاید 1970 میں ہوئی ہو۔ اس وقت اتنی مناسب تشخیص نہیں تھی، اتنا بہتر علاج نہیں تھا، تو ان کی بیماری کی مکمل طور پہ روک تھام نہیں ہو سکی، اور ان میں وہ جو کمزوری یا معذوری کا اثر نظر آ رہا ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن اب اگر نئے مریض جو آتے ہیں، اگر وہ جلدی تشخیص کے لیے آ جائیں اور علاج شروع کر دیں اور پابندی سے دوائی کھائیں، تو ضروری نہیں کہ سب میں اس حد تک معذوری پیدا ہوگی۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع زوب میں تو جزام کے اس مریض سے نہ نفرت کی گئی اور نہ ہی اسے دھتکارا گیا، لیکن جب کام کرنے اور زندگی کے بچے کھچے دن گزارنے کے لیے اس معذور شخص نے کسی بڑے شہر کا رخ کیا تو وہاں کے رہائشی اسے کوڑھی کہہ کر دور رہنے لگے۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کا کرم ہے، یہ نفرت کی چیز نہیں ہے، وہ چیزیں یہاں پہ میں نے سنا بھی ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس بیماری سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی نفرت نہیں کرتا؟ ہمارے علاقے میں نہیں کرتا، ہمارے علاقے میں یہ بالکل، بلکہ یہ بیماری وہاں پر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ کراچی آ گئے تو یہاں بتا رہے ہیں رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں آپ کے، انہوں نے کوئی آپ سے نفرت کا اظہار یا دوری کا نہیں، اللہ کا کرم ہے، وہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر حضرات جو ہے ان لوگوں نے بہت کوشش کیا، لوگوں کے ذہن سے یہ نفرت نکالنے کی کوشش کی ہے کہ بھائیو یہ بیماری نہ لگنے والی بیماری، یہ علاج کے قابل بیماری ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ لوگ اپنے بالکل پڑوس میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ بہت تکلیف والے بیمار تھے، شدت میں تھے، لیکن جب ان لوگوں نے علاج شروع کیا بالکل اللہ کے کرم سے وہ تندرست بے ہو گئے، اور آج کل یقین کرے وہ ڈاکٹر بھی ہیں۔ ابراہیم خان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب ارد گرد کے لوگ ستانے لگے اور ابراہیم کبھی گھبرانے لگا تو اس وقت میں ڈاکٹر رتفاؤ نے اس کا باقاعدہ علاج شروع کیا، اور جزام کے مریض کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ پورا خاندان میں ایک میں بیمار ہوں، بلکہ ابھی بھی بیمار نہیں ہوں، تقریباً 75 میں نے علاج شروع کیا، 86 میں یہ علاج ختم کر دیا اس اسپتال کی۔ ابھی آپ کی صحت کیسی ہے؟ ابھی شکر الحمدللہ بالکل صحیح ہے، جو معذوری آپ کے سامنے یہ معذوری تھی ہے۔ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہے آپ کے؟ نہ یہ ہاتھوں میں کچھ کمزوری تھا، سن ہوا۔ ابھی اس میں احساس ہے؟ نہیں، انگلیوں میں ہے تھوڑا سا۔ یہ میرے ہاتھ آپ کو محسوس ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ اور یہ ٹانگ کٹ گئی آپ کی؟ یہ ٹانگ کٹ گئی ہے۔ ابراہیم خان نے جزام کے مرض کا علاج جاری رکھا اور کٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور بیوی بچوں کی کفالت
मेहनत मजदूरी करते हुए करता रहा। वसाइल की कमी के बायस औलाद को तालीम तो ना दिलवा सका, लेकिन रिस्क हलाल कमाने की तरबियत और हुनर इसी हालत में उन्हें ज़रूर सिखा दिया। ये तकरीबन 81 की बात है। 81 में मैंने माजूरों के इदारे में ये काम सीखा, दर्जी का काम। हाथों का माजूरी था और ये टेली का काम मैंने सीखा है। तकरीबन ये 35 साल 34 साल से गुजर गए इस अरसे। माशाल्लाह। एक तो मजदूरी करते हैं किसी लोंडे के मार्केट में, किसी के साथ काम कर रहे हैं, और एक बच्चा जो है इस अस्पताल में जो गाड़ियों का वर्कशॉप है यहाँ पे काम सिखाने के लिए मतलब इन लोगों ने दाखिल किया। सारा कुछ आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट इसी माजूरी की हालत में? इसी माजूरी की हालत में ये दर्जे का काम करता रहा। बाज़ औक़ात गर्मी के मौसम में जब पाँव नहीं कटा था, गर्मी के मौसम में गाँव जाते थे और सर्दी के मौसम में कराची आते थे। तो ये अस्पताल अगर न होता, खुदा जाने कि हमारा हालत क्या होता। इस अस्पताल के साथ तो हमारा अल्लाह का करम में ज़िंदगी बन गई। जिज़ाम के मरीज़ों को ये मायूसी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज नहीं होगा या मेरा बीमारी किसी को लगेगा, ये बिल्कुल ख़तरे की बात नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए जिज़ाम के मरीज़ों के लिए? जैसे ये काम कर रही है, तकरीबन 34 साल से मैं ये इदारा जानता हूँ, इस अस्पताल को। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो ना मेरे ख्याल में ना पूरा पाकिस्तान में एक मरीज़ मिलेगा आपको, न कोई इसमें कर्जदार मिलेगा, न कोई बेरोज़गार मिलेगा।